پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بھی ایئرپورٹ پہ موجود ہوں۔ 3 دن پہلے کہیں سفر کرنا تھا تو وہ پہلے پلین لیٹ ہوا، بعد میں انہوں نے کہا یہ جانا ہی نہیں، اور پھر 3 دن بعد بکنگ دوبارہ کی۔ آج میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا نئے چیف آف آرمی سٹاف کو، اور ابھی تک جتنے لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، لاکھوں ملین میں پہنچی اس وقت تعداد ہے، ان کے کامنٹس کیا ہوتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ جو آج بھی میں نے دیکھا اور روزانہ چیک کرتا ہوں کہ لوگ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور جو جا چکا ہے دونوں کے متعلق کیا رائے رکھتی ہیں۔ جو جا چکا ہے اس کی بات اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ آج پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے چند ماہ میں یا 1 سال سے زیادہ جب سے اقتدار دوسرے لوگوں کو دیا گیا، اس وقت سے پاکستان سمجھے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، کوئی قرضہ نہیں دیتا، بڑی مشکل ہو گئی۔ اور پھر جو جا چکا ہے وہ بھی ایک ظالم انسان تھا، مگر جو آیا ہے وہ اس سے بھی ظالم لکھا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، کامنٹس میں لوگ لکھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے چیف جسٹس موجودہ ملا کے یہ پاکستان کے لیے مخلص نہیں تھے، پاکستانی عوام کے لیے مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے بے شمار دولت بنائی اور پھر 2 نمبر طریقے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، 2 نمبر طریقے کے ساتھ بعد میں یہ آپ کو پتہ ہے ملک بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور باقی آپ کے علم میں ہے کہ کہاں کہاں یہ جاتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ۔ اب یہ حالت ہے کہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے اسے فرعون کا نام دیا جا رہا ہے، یزید کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کے دور میں خواتین محفوظ نہیں رہی، خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا آپ سب کے علم میں، اور پھر جس طرح جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے خواتین کو، اور سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں خاص کر پی ٹی آئی کے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ یہ عدالتیں کوئی قانون کے مطابق چل رہی ہیں، اور سارا ملبہ جو ہے وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف پہ آ رہا ہے کہ یہ ایک گینگ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو سسٹم ہے درم برم ہو گیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالت ہم نے نہیں دیکھی، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ چیزیں چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں پتا کہ میرے متعلق لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ لوگ جو پاکستان میں ہو تو ڈرتے ہیں، مگر جو یورپ اور ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں کی زندگی اور پھر اپنے حالات دیکھتے ہیں تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے بیانات انڈیا کی طرف سے بھی آتے رہتے ہیں، میں نے اس پہ صبح بات کی تھی، اور یہ جو موجودہ قیادت ہے اس کی وجہ سے مودی کا یہ بیان ہے کہ ہم تو اسے اپنا دشمن سمجھتے رہے، مگر دشمن مقابلے کا ہوتا ہے، برابری کا ہوتا ہے، ہماری برابری اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو تو کوئی قرضہ نہیں دیتا، ان کو تو کوئی بھیک نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں آج تک سننے میں نہیں آئی تھی۔ پاکستان کی جو بھی تھا ایک دہشت تھی انڈیا کے اوپر، مگر جیسے جیسے یہاں پہ ایسے لیڈر آئے جو خود کریکٹر کے ٹھیک نہیں تھے، زانی، شرابی، جواری، ان پہ الزامات ایسے کہ اربوں روپے وہ لے گئے، اور انڈیا لے بڑے دڑکے کے ساتھ کہتے ہیں کہ انڈیا کے 1 روپے کے پاکستان کے کتنے بنتے ہیں۔ اس طرح جو رزلٹ میں نے نکالا ہمارے دیکھنے والوں کا، اس کے مطابق ابھی تک ایک بندے نے بھی اس موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی میرا نہیں خیال کہ کوئی تعریف کی ہو یا اس سے اچھا کہا ہو۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ دشمن ہے، پاکستان کا عوام کا دشمن ہے، کیونکہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ یہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا ایسا جو اس وقت آپ نے دیکھا ستیلا باپ، میں اس کی بات کر رہا جو اس وقت پاکستان کی حالت ہوئی۔ تو جناب جو حالات بھی ہیں اس وقت پاکستان کے، اس کی مکمل ذمہ داری موجودہ آرمی کی قیادت پہ ڈالی جا رہی ہے۔ آپ کامرس میں جائیں، وہاں جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
اس پر غور کرنا چاہیے ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو کہ سارے لوگ ہی تو نہیں غلط ہو سکتے، کہ 22 کروڑ عوام ہی تو نہیں غلط ہو سکتی. آپ کی کوئی ایسی تو کمزوری ہے جو مریم کے قابو میں آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے کہنے پہ لبیک کہہ کے دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں، عورتوں کو ننگا کرتے ہیں، مردوں کو ننگا کرتے ہیں، اینٹیں باندھتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں. اور انڈیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پاس عقل تو ہے نہیں، بس آڈیو ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تو کل کو آپ کے علم میں انڈیا عورتیں استعمال کرے ہمارے جرنیلوں کے خلاف تو وہ تو لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں. ان کو آپ کی کمزوری کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ کس کام کے لیے آتے ہیں. جنرل یحییٰ سے لے کے آج تک تمام جرنیل جتنے بھی ہیں، وہ جو مشرف تھا وہ بھی ٹھمکے لگاتا تھا، وہ میرا حال کلام ہم نے اس کی بھی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہے، مگر وہ اس کے دور میں اتنے نہیں گرے تھے. خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں تھا، ضیاء کے دور میں بھی نہیں تھا، اور بھی جتنے جرنیل گزرے، مگر آپ نے حد کر دی. اب لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا بھر میں عزت کھو بیٹھا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، برے حالات ہیں، خواتین محفوظ نہیں. یہ مختصر رپورٹ میں نے بتائی ایئرپورٹ سے. آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.